یہ مقدس ماہ مبارکہ اپنے دامن میں بے پناہ رحمتوں کو لیے ہوئے ہے، بے شمار فضائل و برکات سے سجا ہوا یہ ماہ مقدس ہے۔ ہر گھڑی اس کی برکت والی ہے، ہر لمحہ برکت والا ہے، دن بھی برکت والے ہیں، راتیں بھی برکت والی ہیں۔ اشرائے رحمت ہے، اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کی پہلی امی جان ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال اقدس ہے، اور یہ ازواج مطہرات میں پہلی ام المومنین ہیں۔ اور ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی لاریب بے عیب کتاب نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں، اور اس پیغمبر کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یعنی جتنے دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے ان تمام کی تمام مردوں عورتوں کی مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ غور فرمائیں گے تو کریم آقا علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 11 ہیں۔ 11 وہ خواتین ہیں جن کو حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، پھر آپ 10 اس کے علاوہ نام اگر ذہن میں رکھ سکے تو ضرور رکھ لیجئے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، اور حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 11 ہستیاں وہ ہیں جو پیغمبر اعظم علیہ السلام کے مبارک نکاح میں آئیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ان میں سے سب سے پہلی ماں ہے مسلمانوں کی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میں لکھتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، یعنی مومنوں کی ماؤں پر بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پڑھا ہے۔ تو خیر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لقب ہے صدیقہ اور ایک لقب ہے کبریٰ۔ آپ کی کنیت ہے ام القاسم، قاسم کی ماں، اور حضور کی کنیت ہے ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بہت پاک باز، بلند ہمت، باہمت، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی، خوب عقل مند، سلیقہ شیار، عفیفہ اور مکے کی سردارہ خاتون تھی یہ، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح مقدس میں آئیں۔ ان کا اس وقت بھی لقب تھا طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ خاتون۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو پاکیزہ کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ ایک آپ کا لقب ہے سیدۃ قریش، یعنی قریش کی سردار خاتون۔ ایک آپ کا لقب ہے صدیقہ۔ حضور نے فرمایا میری امت کی صدیقہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے، لیکن حضور نے بالخصوص ان کے بارے میں فرمایا کہ خدیجہ جو ہے میری امت کی صدیقہ ہے۔ اللہ کریم نے اس بی بی کے بطن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو 6 اولادیں عطا فرمائیں۔
آپ کی کل 7 اولادیں ہیں، جس میں 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹیاں حضور کی اپنی ہیں، حقیقی بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ خاتون جنت۔ 3 بیٹے ہیں آپ کے، اور 2 بیٹے اسی بی بی سے پیدا ہوئے، سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک بیٹا جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ ماریہ قبطیہ وہ ہے جو آپ کی کنیز ہے، زوجہ نہیں ہے، کنیز ہے۔ 3 کنیزیں آپ کی مشہور ہیں، ایک تو ماریہ قبطیہ، ایک ریحانہ، ایک نفیسہ۔ آپ کہیں گے کنیز کون سی ہوتی ہے؟ تو کنیز وہ خاتون ہوتی ہے جو بندہ اس وقت میں خرید لیتا تھا، جس طرح غلام بکتے تھے کنیزیں بکتے تھے، وہ خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا، کام کاج کروایا، اور بیوی کے ساتھ جو معاملات کرنے ہوتے تھے اس وقت میں اس عورت سے بھی وہ معاملات کرنے جائز تھے۔ اور اسی طرح جو جنگوں میں غلام قیدی بن کر کے آتے یا کنیزیں بن کر کے آتی اور پھر وہ آگے تقسیم ہوتی مال غنیمت میں، تو ان بیویوں سے بھی وہ حق زوجیت جو بندہ اپنی ذاتی بیوی سے کرتا ہے اس کے لیے بھی کرنا جائز تھا۔ تو یہ رہی کنیزیں۔ نہ آج کنیزوں کا دور ہے، نہ آج غلاموں کا دور ہے۔ تو یہ مرحلہ اپنے وقت میں تھا اور پھر یہ بعد میں اختتام کو پہنچ گیا۔ تو اب شریعت مطہرہ نے نکاح کی اجازت تو دی ہے، اور نکاح کی اجازت دیتے ہوئے بھی قرآن نے کہا مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 3 4 جو تمہارے پسند میں آئے ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور وہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عورت سے سر انجام پا سکتے ہو جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اسلام میں اب جائز نہیں رہا، کیونکہ دور بدل گیا، دور کے انداز بدل گئے، حالات بدل گئے۔ اب شریعت محمدی میں یہی ایک طریقہ ہے جو نکاح کی صورت ہے۔ تو خیر میں بات کرتے ہوئے کہیں بہت دور نہ نکل جاؤں، تو آپ کا وصال ہوتا ہے 10 رمضان المبارکہ، اور 10واں نبوت کا سال ہے، حضور کو اعلان نبوت کیے بھی 10 سال ہی ہوئے ہیں، تو اس بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور پھر جنت المعلا میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر وقت خوشبوئیں مہکتی رہتی ہیں۔ یہ مجھے مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے کسی شخص نے بتایا تھا، تو پھر میں جب مدینہ منورہ مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا تو یہ قبرستان ظاہری بات ہے مکہ المکرمہ میں ہی ہے، تو یہ قبرستان جنت المعلا جو ہے اس میں میں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مزار پر حاضری بھی دی ہے، اور وہ خوشبوؤں کا بہترین انداز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ناک سے سونگا ہے کہ واقعی وہ خوشبو محبوب یہاں آج بھی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ امبر زمین ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ تو اس بی بی کیا وصال پرملال 10 رمضان المبارکہ ہے، اور 10واں نبوت کا سال ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس میں ان پاک باز بیویوں کا ذکر بھی کیا، اور کچھ حضور نے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا، جن میں مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 2720 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پر تشریف فرما تھے، حضور نے لکیریں لگانی شروع کی، 1 2 3 4 یاروں کی نسبت سے 4 لکیریں۔ آپ کی آواز اونچی آ سکتی ہے جی؟ 4 لکیریں حضور نے لگائیں زمین پر، اور پھر مخاطب ہوئے صحابہ کی طرف، صحابہ آپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا، ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے؟
اب آپ نے تو انہوں نے سوچا اگر لکیریں لگائیں گے ہمیں کیا پتا کیا ہے. اور بندوں کی عادت ہوتی ہے ہم میں سے بھی جب ہم خالی بیٹھتے ہیں تو ہم انگلیاں زمین پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی صفوں کے تنکے توڑنے شروع کر دیتے ہیں, کبھی قلین کے دھاگے نکالنے شروع کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کرنا تو فضول ہے. اگر یہ وقف کی چٹائیوں کے ساتھ کیا تو اور زیادہ نقصان ہے, وقف کے قلین کے ساتھ کیا تو اور زیادہ نقصان ہے. تو خیر حضور نبی کریم علیہ السلام لکیریں لگائیں 4. فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے, رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا میں نے جو یہ لکیریں لگائی ہیں نا یہ اس لیے لگائی ہیں کہ جنتی عورتوں میں 4 عورتیں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں. نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد, نمبر 2 فاطمہ بنت محمد, نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم, اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم بن عمران. یہ تمام جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں. اب آپ غور فرما لیں, یہاں لبرل, سیکولر اور یہ پینٹ پتلون میں کسے کسائے اسکالر, کبھی ڈاکٹر کبھی انجینئر آ کر کے کہتے ہیں اسلام عورتوں کا مخالف ہے. میں نے کہا غلطی لگی تمہیں, تم نے پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف تم نے زہر اگلا. اسلام عورتوں کا مخالف نہیں, اسلام تو عورتوں کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. اگر اسلام عورتوں کا مخالف ہوتا تو اسلام کے بانی نے 4 عورتوں کو تمام جنت کی عورتوں کا فضیلت دیتے ہوئے کہا یہ افضل ترین عورتیں ہیں. عورتوں کی بات کی ہے. اگلی بات سننا ذرا, میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی پاک بات بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے فضائل کتب و روایات میں, احادیث میں, سیرت کی کتابوں میں اکابرین امت نے لکھے ہیں. ان کی فضیلتیں باقاعدہ لکھی ہیں کہ آپ کی خصوصیات میں یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ وہ حضور پر نور سید عالم کے نکاح میں آئی ہیں. تو جس کو حضور کے نکاح میں آنے کا شرف مل گیا تو اسلام نے اس کو کتنا بلند و بالا رتبہ دے دیا. نمبر 2 سنیے گا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی حیات میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ان کے انتقال کے بعد حضور نے 10 شادیاں اور کی ہیں, لیکن جب تک یہ بی بی زندہ رہی حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا. فاطمہ بنت محمد کے ہوتے ہوئے مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اور خدیجہ کبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تیسری بی بی کی فضیلت سنیے ذرا, حضور کی تمام تر اولاد جو 6 اولادیں ہیں, 7 اولادیں ایک کے علاوہ ابراہیم کے علاوہ ساری اولادیں حضور کو اسی بی بی کے بطن سے ملی ہیں. ایک اور فضیلت یہ بھی ہے آپ کی کہ آپ تمام سادات کی نانی جان ہیں. سبحان اللہ, آواز ذرا اونچی آنی چاہیے. سبحان اللہ. گو کہ روزے کی حالت میں بولنے کو دل نہیں کرتا, روزے کی حالت میں حلق بھی خشک ہوتا ہے اور کلام کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے, سننے میں بھی زیادہ دقت ہوتی ہے. لیکن جب ہم دقت محسوس کر رہے ہیں, آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, لیکن ہم بھی بول رہے ہیں اور آپ نے بھی بولنا ہے, اور پیارا بولنا ہے اور اونچی بولنا ہے. اوکے. تمام سادات کی نانی جان, تمام سادات کی نانی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ایک آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے. ایک اور بھی ان کی فضیلت ہے کہ نماز کے فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور نے نماز پڑھی, اور حضور کے بعد سب سے پہلے اسلام میں جس ہستی نے نماز پڑھی ہے اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. تو آپ کے فضائل میں بہت ساری باتیں منقول ہیں, اور ایک بخاری شریف کی معتبر مستند احادیث کا جو مجموعہ ہے بخاری شریف, امام بخاری نے اپنا پہلا باب جو باندھا ہے
وحی کے باب میں حدیث نمبر 3، کیا بات ہے، حدیث نمبر 3 کا کچھ شرح کے ساتھ، کچھ ترجمے کے ساتھ، کچھ ملے جلے الفاظ کے ساتھ مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اتری ہے اس وحی کی کیفیات کو بیان کیا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی اترنے سے پہلے بھی، چند سال پہلے بھی، آپ ہر سال کے اندر کچھ دن ایسے ہوتے جو دن نکال کر کے آپ تنہائی محسوس کرتے، تنہائی میں چلے جاتے۔ پھر جو وحی کا سال آیا اور اس میں حضور بکثرت اپنا توشادان ام المومنین خدیجہ الکبریٰ باندھ دیتی، پانی، کھانا، کھجوریں وغیرہ آپ لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے، دن میں بھی عبادت کرتے، رات میں بھی عبادت کرتے۔ وہ کون سی عبادت کرتے؟ کیا پچھلی شریعتوں میں جو عبادت تھی؟ محدثین نے کہا نا، اگر وہ عبادت کرتے تو ان کی قوم کہہ سکتی تھی ابتدا میں تمہارے نبی ہماری شریعت پر عمل کرتے تھے، نا، وہ عبادت حضور نہیں کرتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ محدثین میں ایک محدث کہتے ہیں حضور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و خوض کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی یاد میں رہتے، اللہ کی یاد میں مگن رہتے۔ تو یہ حضور کی عبادت کا انداز اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا۔ خیر، اسی انداز میں آپ تنہائی پسند ہیں۔ غار حرا میں 17 رمضان المبارکہ کو وہ پیارے لمحے آئے، وہ حسین گھڑیاں آئیں 17 رمضان کو حرا کی وادی میں، غار حرا میں، طائر سدرہ، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر کے آئے رمضان کی 17 تاریخ کو، رمضان کی 17 تاریخ کو وحی لے کر کے آئے، آ کر کے کہا اقرا، پڑھو۔ فرمایا میں نہیں پڑھنے والا، تو مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کر، اب بازوؤں کی کیفیت میں کیا بتاؤں اس کے بازو کیسے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جبریل نے اپنے بازوؤں میں لے کر کے حضور کو دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا، آپ نے کہا جی میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر انہوں نے اپنے بازو میں لے کر کے دبایا۔ اب فرشتے کی قوت کتنی ہے اور حضور کا جسم ہے، فرشتے کے دبانے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بظاہر کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر اس نے چھوڑا، کہا پڑھو اقرا، کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے دبایا زور سے، اور دبانے کے بعد اب محدثین کہتے اس نے صرف یہ نہ کہا اقرا، کیونکہ اگر اقرا پہ آپ پڑھ لیتے تو لوگ کہتے جبریل تو پڑھانے آئے ہیں، جبریل کیا پڑھانے آئے ہیں، یہ تو پیغام لے کر کے آئے۔ اب انداز یہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے حکم سے جس نے تخلیق کیا انسان کو۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھو تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ کہا پھر حضور کو کہا گیا پڑھو الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات بینات ابتدائی وحی میں حضور پر اتری، اور اس میں جو بیان کیا گیا مفہومی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مالک کائنات کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھو۔ وہ مالک ہے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جن دنوں میں حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام پر کلام کر رہا تھا، میں نے یہ بات بھی بتلائی تھی، قلم سے سب سے پہلے جس نے لکھا وہ ادریس علیہ السلام ہے۔
اللہ کے پیغمبر ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، ان سے پہلے کسی نے قلم سے نہیں لکھا۔ ادریس علیہ السلام وہ ہیں جس نے سب سے پہلے سلا ہوا لباس پہنا، اس کے علاوہ پھر کوئی اور نہیں ہے، سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا سلا ہوا لباس پہننے کا۔ بہرحال وہ میں نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کے تحت گفتگو کی تھی کسی جمعے میں، وہ شاید ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہو۔ بہرحال سنیے گا ذرا، اب کریم آقا علیہ السلام پر روب، کیفیات، دل دھڑکنے لگا تیزی سے، کیونکہ وہی خدا ہے۔ سورۃ الحشر میں آپ پڑھتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ پہاڑوں پر بھی قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ ضرور جھکا ہوا اپنے آپ کو محسوس فرماتے، جھکا ہوا پاتے اپنے آپ کو، اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتے۔ تو قلب محمد اتنا متحمل، اتنا طاقت والا، اتنا قوت والا، قرآن اترا یہ متحمل تھا۔ ہاں قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، رحمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔ صبح تو حضور متحمل تھے۔ بہرحال جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم لرزنے لگ گیا۔ غار حرا سے اتر کر کے حضور اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہوئے، کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہوئے۔ دل آپ کا دھڑک رہا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت وہ دل کی بات کرتے ہوئے بڑی گہری بات کر گئے ہیں، کہا سارے اعضاء پر بھی اور حضور کی خصلتوں پر بھی، حضور کی اداؤں پر بھی سلام پڑھا، تو جب دل کی باری آئی تو کہا دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں بات کر رہا ہوں جب پہلی وحی لے کر کے جبریل آئے، پھر حضور غار حرا سے اترے، کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہوئے، سامنے اپنی زوجائے اول مسلمانوں کی پہلی امی جان خدیجہ الکبریٰ نے آپ کا استقبال کیا۔ جیسے ہی آپ کا استقبال کیا تو حضور پر نور سید عالم نے کہا خدیجہ مجھے کمبل اوڑا دو، مجھے کمبل اوڑا دو۔ آپ پر کمبل کو اوڑایا گیا، کمبل آپ نے لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل روٹین میں آیا تو آپ نے کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کا دل ذرا تیز دھڑکنا شروع کر دے، یا دھڑکن آہستہ ہو جائے، یا دل کے اندر کوئی گڑبڑ شروع ہو جائے، وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کارڈیالوجی کا رخ کرتے ہیں، ECG وغیرہ کرواتے ہیں اور دیگر چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں کہ دل کا کوئی مرض تو نہیں ہے۔ تو خیر میں نہیں کہنے والا کہ حضور کو دل کا مرض تھا، کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سنیے گا ذرا، ام المومنین صدیقہ خدیجہ الکبریٰ جو اس امت کی سب سے بڑی صدیقہ ہیں، خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے جو جملے کہے تاریخ اسلام میں حسین حروف سے لکھنے کے قابل وہ جملے ہیں۔ میرے کریم آقا کی زوجہ نے اپنے شوہر کی دل جوئی کرتے ہوئے جملے کہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کا اللہ آپ کو رسوا کرے۔ قسم رب کائنات کی کھا کر کے خدیجہ الکبریٰ نے کہا۔ دوسری بات کیا کہی؟ کہا بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کہی بہت پیاری، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ چوتھی بات آپ نے کہی آپ محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں۔ پانچویں بات آپ نے کی آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ چھٹی بات آپ نے کی آپ راہ حق میں مشکلات مصیبتیں اٹھانے والے ہیں۔ اب آپ نے غور کیا، ان 6 باتوں پہ غور کیا، کون کہہ رہی ہے؟ خاتون اول حضور کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ میں نے کہا تمہیں پتا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے تمہارے ہاتھ آ گئے اور مختلف چینل تمہارے ہاتھ آ گئے، اور تم نے پینٹ پتلون میں کسے کسائے انداز میں لبرل ذہن لے کر کے، سیکولر ذہن لے کر کے، یہود و ہنود سے متاثر ہو کر کے تم نے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ میں پوچھتا ہوں اسلام سے قبل عورتوں کی عزت کیا تھی؟
اسلام سے قبل عورتوں کا مقام کیا تھا؟ اسلام سے قبل عورتوں کی وقعت کتنی تھی؟ یہی عورتیں جب بیوہ ہو جاتی مردوں کے ساتھ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، مردوں کے ساتھ ان کو بھی دفن کر دیا جاتا، ان کو جلا دیا جاتا، بیوہ ہو جانے والیوں پر ظلم کیے جاتے۔ یہ وہ عورت ہے حیض و نفاس میں ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا جاتا۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو بٹوارے میں بٹتی، جس طرح مال تقسیم ہوتا ہے یہ بٹوارے میں بٹا کرتی۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کی اپنی اولاد ان سے وہ سلوک کرتی جو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ عورت ہے اسلام نے جن کو عزت دی۔ پہلی وہی اتر رہی ہے۔ اللہ کریم کسی مرد کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، کسی بڑے شخص کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، ایک عورت کا انتخاب کیا جو پیغمبر کو دلاسا دینے والی بنے، جو پیغمبر کی حوصلہ افزائی کرنے والی بنے، جو پیغمبر کی دلجوئی کرنے والی بنے، جو پیغمبر کی مونس و غمخوار بنے۔ وہ خاتون اول خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی ساری ٹینشن کو ریلیز کیا، ساری ٹینشن کو فری کیا، ساری ٹینشن کو اتارا۔ کہا ہرگز اللہ کریم آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور جانے کائنات علیہ السلام کی صلہ رحمیوں کے واقعات احادیث میں بھرے ہوئے ہیں جناب والا۔ آپ کی والدہ محترمہ رضائی ماں حلیمہ سعدیہ قحط کے دنوں میں ایک مرتبہ حضور جانے کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کے اپنے حالات بتائے۔ مویشی مرنے شروع ہو گئے، جانور تباہ ہونے شروع ہو گئے، کھیتیں سوکھ گئیں، حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کہا حضور یہ آپ ہی کی والدہ نہیں ہے، میری بھی والدہ ہے۔ اب جب ساس کو بندہ والدہ بنا لے تو کیا بات ہے۔ ہماری بیٹیاں ساس کو اگر اپنی ماں بنا لے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بیٹے اپنے سسر کو باپ بنا لے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا حضور یہ آپ کی رضائی ماں نہیں، میری بھی ماں ہے، آئی ہیں ضرورت مند ہیں، میں ان کو مال پیش کرتی ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال میں سے، توجہ سے سنیے گا، 40 بکریاں، ایک اونٹ بی بی کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا انہیں لے جائیے اپنا گزارا کیجیے۔ یہ مکے کی تاجرہ، مکے کی مالدار عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، اور حضور غریبوں کے ماں باپ، غریبوں کے ملجا۔ کسی شاعر نے کہا ہے حضور کی تو بات ہی کیا ہے، کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ سبحان اللہ۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ۔ تو غریبوں کے غریب پرور، یتیموں کی کفالت کرنے والے، غلاموں پر رحم و کرم کرنے والے، شفقتیں کرنے والے، حضور سراپہ نور کا انداز۔ اور ایک مرتبہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یتیم نے شکایت کی ہے حضور میں یتیم ہوں، میرا مال ابو جہل نے ہڑپ کر لیا، پہلے مجھے کہا تھا آپ کی کفالت میں کروں گا، اب نہ میری کفالت کرتا ہے نہ مجھے مال دیتا ہے، اور مجھے دھکے مار کر کے اس نے نکال دیا ہے۔ میں قریش کے سرداروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جائیے محمد بن عبداللہ کے پاس، وہ تمہارا کچھ کریں گے۔ خیر انہوں نے تو طنز کے لیے کہا تھا کہ حضور کیا کر سکتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور میرا مسئلہ ہے، ابو جہل میرا مال دبا کر کے بیٹھ گیا ہے، میری کفالت کیا کرنی، مجھے دھکے مار کے نکال دیا ہے۔ حضور نے یتیم کا خیال کرتے ہوئے ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل تو اس بچے کا مال دبا کر کے بیٹھا، دے لوٹا اس کا مال۔ اس نے بالکل جلدی جلدی اجلت میں وہ سارا مال بچے کے حوالے کر دیا۔ کسی نے پوچھا تو دبا کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو کہتا کوئی بھی نہیں مجھ سے لے سکتا، یہ کیا ہوا؟ کہا میں کیا بتاؤں، جب محمد بن عبداللہ میرے پاس آئے، ان کے دائیں بائیں مجھے 2 نیزے نظر آئے، نیزے
اگر میں انکار کرتا وہ نیزے میری طرف آتے مجھے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے تو میں نے جلدی جلدی مال واپس کرنے میں اجلت سے کام لیا ہے، تو میرے آقا یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اور ایک عورت ہی کی بات آج ہم نے کی ہے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان کہتے ہیں، سجہ ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ بالخصوص بی بی خدیجہ الکبریٰ پر بھی حضور سیدی اعلی حضرت نے سلام پڑھا ہے۔ تو امام اہل سنت بہت بڑے عاشق اہل بیت تھے، امہات المومنین کا بھی ادب کرتے تھے، نبی کی آل کا بھی ادب کرتے تھے، نبی کے اصحاب کا بھی ادب کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا، رکھا اور ہیں، اور اہل سنت و جماعت والے اکثر و بیشتر کیا تقریباً تمام کے تمام بزرگوں کا ادب احترام کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارکہ کا پہلا عشرہ اپنے دامن میں دو یادیں لیے ہوئے تھا، ایک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال گزرا، 3 رمضان المبارکہ کو 10 رمضان المبارکہ کو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال۔ اس حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ فطرے کے بارے میں اکثر لوگ سوال کیا کرتے ہیں، تو ہمارا دعوت اسلامی کا جو شیڈول بن کر کے آ گیا ہے اس میں کم از کم جو گندم کا فطرہ ہے 240 روپے مقرر کیا گیا ہے، تو آپ حسب ضرورت 240 بھی دے دیں، گندم کے حساب سے دے دیں، جو کے حساب سے دے دیں، کشمش کے حساب سے دے دیں، اجوا کھجور کے حساب سے دے دیں، یہ پورا انشاءاللہ ہم بنا کر کے چند دنوں میں باہر لگا بھی دیں گے، آویزاں بھی کر دیں گے، اور موبائل کے ذریعے بھی اکثر لوگوں کے پاس یہ شیڈول پہنچ بھی گیا ہوگا، اور اس کی ساری تفصیل اللہ کریم نے ہمت دی تو آئندہ جمعہ بھی پھر آپ کی زیارت کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔